بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل، معذور کے احکام۔ معذور شرعی کون ہے؟ یعنی جسے عذر اور بیماری ہوتی ہیں اسے شرعی اعتبار سے معذور کہا جاتا ہے، تو وہ کون ہے؟ شرعاً معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں نقض وضو کا سبب، یعنی وضو کو توڑنے والا سبب اس تسلسل سے پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ شرعی اعتبار سے معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں نقض وضو یعنی وضو کو توڑنے کا سبب اتنا تسلسل لگاتار پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ مثلا نکسیر پھوٹی ہو کہ ناک سے خون مسلسل لگاتار نکل رہا ہو کہ کسی طرح بند ہی نہیں ہوتی، یا ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں، یا کینسر کا زخم ہو جس سے خون رستا رہتا ہو، یا عورت مستحاضہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ بیماریاں ہیں، اگر ایک نماز کے پورے وقت میں یہ کیفیت پائی گئی تو اسے معذور قرار دیں گے، اور اس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب تک وہ عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور برقرار رہے گا، اور اگر آئندہ کوئی پورا وقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ شخص معذور شرعی کے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ایسا آدمی جسے ایسی بیماری ہو کہ پوری نماز کے وقت میں 1-2 رکعت 4 رکعت نماز پاکی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہر وقت خطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ایسا آدمی شریعت کے نظر میں معذور ہے۔ معذور کے احکام آگے ہیں۔ ایسے معذور آدمی کا کیا حکم ہے؟ ایسے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو نماز کے ہر وقت کے لیے مستقل وضو کرے، پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی بھی چاہے نماز سنت نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے فرض۔ البتہ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا عذر پیش آ جائے جیسے ہوا خارج ہو گئی وغیرہ تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا، لیکن جو بیماری ہے اس بیماری میں چاہے کتنے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں یا ناک سے خون بہتا رہے، اب وہ کسی صورت میں بند نہیں ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد اسی حال میں نماز پڑھ لے گا۔ ہاں اگر دوسرا کوئی وضو کو توڑنے والا عذر پیش آ گیا تو اب دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ معذور آدمی کا نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ معذور شخص نے کسی بھی نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وقت نکل جانے سے معذور کا وضو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اشراق یا چاشت کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص شرعاً معذور ہو، جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ایک وضو سے کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ایسا عذر والا آدمی ہو وہ اشراق یا چاشت کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اس درمیان میں کوئی نیا وضو کو توڑنے والا کوئی ناقص پیش نہ آیا ہو، کیونکہ اشراق سے زوال تک کا وقت کسی خاص نماز کے لیے متعین نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی ایسا زخم ہو گیا جس سے خون بند نہ ہو رہا ہو تو ایسا شخص آخری وقت تک انتظار کرے،
یعنی جیسے اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، کسی کو زخم لگ گیا، اب وہ زخم ایسا ہے کہ لگاتار خون نکل ہی رہا ہے، بند ہی نہیں ہو رہا، تو ایسا آدمی اب نماز بھی پڑھنا ہے، عصر کا وقت بہت مختصر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے چاہیے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے، انتظار کرتا رہے، آخر وقت تک انتظار کرے گا، اس کے بعد دیکھیں کہ تب بھی خون نکلنا بند نہیں ہو رہا ہے، تو اب آخری وقت میں وضو کر کے اسی حال میں نماز پڑھ لے، چاہے خون نکل ہی رہا ہو، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری نماز کے پورے وقت میں بھی خون جاری رہا تو پہلی نماز کا اعادہ ضروری نہیں، کیونکہ عذر متحقق ہو گیا، اور اگر پورے وقت خون جاری نہیں رہا تو آخر وقت میں اگر خون کا بہنا بند ہو گیا تو پہلی نماز جو اسی ناپاکی کی حالت میں پڑھ لیا تھا اس کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے، کیونکہ اس شخص کا عذر آخری وقت میں ختم ہو گیا۔ اگر معذور شرعی نے پہلے عذر کے رہتے ہوئے وضو کر لیا تھا، پھر نئے عذر میں مبتلا ہو گیا، مثلا دوسرا زخم بہنے لگا، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک بیماری ہے خروج ریاح، مسلسل ہوا خارج ہونے کا بھی ایک مرض ہے۔ جو شخص ریاح بے قابو ہونے کی وجہ سے معذور ہو گیا ہو، اس کے حق میں سونا ناقض وضو نہیں ہے، یعنی جس آدمی کو ہوا نکلنے کی بیماری ہے، اب یہ آدمی اگر وضو بنایا ہوا ہے اور وہ سو گیا تو اس کا سونا ناقض وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیند بذات خود موجب ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ خروج ریاح یعنی ہوا کے نکلنے کے غلبہ ظن کی بنا پر اسے ناقص قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نیند، حقیقت میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ نیند کی حالت میں ہوا نکلنے کا غالب گمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند وضو کو توڑتی ہے۔ اب جس آدمی کو عذر ہی ہوا نکلنے کی ہے تو اب وہ اگر سو گیا تو اسی نیند کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو آدمی معذور ہے اس کا مسئلہ، اور جب یہ شخص نفس خروج ریاح ہی میں معذور ہے تو اس کے حق میں خروج ریاح کے اندیشہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔